بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے جو پچھلے پروگرام ہیں ان کو بھی آپ نے سنا ہوگا اور آگے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بیان کیا ہوگا، کیونکہ مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم بھی اب اس کار خیر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں، کیونکہ زیادہ زندگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر جب وہ 6 سال کے تھے تو اس کے والدہ محترمہ فوت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے پہلے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر والدہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ گئی تھیں، تو واپسی پہ جب وہ ابا کا مقام ہے ادھر پہنچی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو میرا کہنے کا پھر ان کے 6 سال یہ ٹائم جو تھا نا 6 سال اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ بعد میں پھر یہ ہے کہ 8 سال کی عمر ہوئی تو ان کے دادا حضرت عبدالمطلب جو ہے نا وہ فوت ہو گئے۔ تو مین یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشانی میں جو ہے نا بچپن گزارا ہے، لیکن جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف جب کفار بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طاقت دی ہوئی تھی اور صبر کا پیمانہ بھی بہت تھا اور انتہائی نفیس اور نرم دل کے مالک تھے۔ تو جب کوئی ہنسنے کی بات ہوتی جب مذاق والی تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کے اپنا اظہار کرتے۔ تو مین یہ ہے کہ ہم چونکہ ان کی امت سے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے اپنی مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دیکھیں بچہ جو والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، ان کا والد فوت ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا والدہ محترمہ جو ہے نا مدینہ تشریف لے کے جاتی ہیں، واپسی پہ جو ہے نا ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے سفر کے دوران ہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے سے تھے تو وہ بھی بہت بڑا گہرا صدمہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ کی قبر پہ پھر جاتے تو بڑے زار و قطار ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنے دادا کے فوت ہونے کے بعد 8 سال عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر چچا ابو طالب بھی چلے گئے اور کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، لیکن زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش اخلاقی سے اور پیار کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کے ساتھ مذاق بھی ہوتا تھا، اور ان کے گھر کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایون جو ان کی بیویاں تھیں ان کے ساتھ تو کام کرنے میں بھی ہاتھ بٹاتے۔ تو یہ ایک نہیں، وہ ایسی خصوصیات کے مالک تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پہ عنایت فرمائی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بچپن سے لے کر ایون میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا اس دن بھی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سب جو ہے نا پیغمبروں جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اکٹھی ہوگی، جن اور انسان، پچھلے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنا عرصہ گزر گیا اور ابھی آگے جب قیامت آئی اتنے تک، تو تمام انبیاء اپنے اپنے جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء گزارش کریں گے کہ آپ اللہ سے جو ہے نا حساب کتاب کے لیے جو ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 دن جو ہے نا وہ سجدے کی حالت میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان پہ کرم فرمائے گا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت عائشہ کے پاس زیادہ رہے، کیونکہ وہیں پہ جو وحی ہوتی تھی وہی نازل ہوتی تھی، تو باقی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا
کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا، لیکن وہ بھی معمولی نوعیت کا، کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بڑا، ورنہ لیکن یہ کہ ہمارے لیے تو امت کے لیے اور ایک اعلیٰ نمونہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے غربت کے دور میں، کیونکہ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ غربت کا جو ہے نا وہ انتہا کی تھی، کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے اور مسکرا کے جو ہے نا، کوئی ناگزاری یا اس طرح کی کوئی ان کے چہرے سے نہیں پتہ چلتا تھا، بلکہ اگر گھر میں تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا تو وہ بھی دے دینا، خود بھوکے جو ہے نا برداشت کر لیتے تھے۔ لیکن میں اب بیان کرتا ہوں حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جس خاتون کو عالم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف نصیب ہوا، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ زرقانی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک حسین خواب دیکھا کہ تکیہ کے سہارے لیٹی ہوئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو وہ فرمانے لگے، اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گی اور تم عرب کے چاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوگی۔ پھر جب ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان و غمگین رہنے لگ گئے۔ گھر کا سارا بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ بن حکیم نے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک بونس و رفیق کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے تو کاروبار بھی کوئی نہیں تھا، پھر حضرت خدیجہ نے ان کو تجارت کے لیے قافلے شام کی طرف بھجوایا، ادھر سے ان کو کافی منافع ہوا، تو ان کو رخصت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی جو ہے نا افسردہ رہنے لگ گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ثانی کے لیے کوشش کروں۔ آپ نے اسے منظور فرمایا۔ حضرت خولہ نے حضرت سودا کے والد سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 درہم مہر کے عوض پڑھا دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظرافت سے بہت نوازا تھا، اور جس سے بعض دفعہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محظوظ ہوتے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ جان بوجھ کر سنگے پن سے چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی یہ چال دیکھ کر مسکرا پڑتے۔ ایک دفعہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ قیام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو بڑی دیر تک وہ رسول پاک رکوع میں رہے۔ صبح ہوئی تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگیں، اللہ کے رسول رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے تو اپنی نخسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک اپنا ناک کو سلاتی رہی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں کہ وہ کافی پریشان ہو گئی کہ ان کے لیے مزید کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی یہ باتیں سن کر اتنے محظوظ ہوئے کہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ان کی بیگمات تھیں اور دو جو کنیز ان کی نکاح میں تھیں ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتے تھے جو ہے نا۔ تو یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امت کے لیے ہر چیز کی مثال چھوڑی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر ہم صرف ان پہ چلنا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان قوم جو ہے نا کہیں پہ ناکام ہوگی۔
لیکن ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل پڑ رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں بھی زندگی گزاری اور خوش و خرم گزاری، اور کوئی بھی کسی وقت پریشانی ہوتی بھی تھی تو وہ اپنی بیگمات کو پریشان بالکل نہیں کرتے تھے، لیکن سب اپنے اوپر برداشت کر لیتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کا میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر اس غرض کے لیے ترتیب دیا کہ سرایا بوتا جو 8 ہجری میں ہوا تھا، اس کا انتقام لیا جائے، جس میں جلیل القدر صحابہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رحاوہ کے علاوہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ نے شہادت پائی تھی۔ اس لشکر میں بدری اور عشرہ مبشرہ کی فضیلت والے صحابہ کرام شامل تھے، مگر اس لشکر کی قیادت جس خوش نصیب کو سونپی گئی وہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنہ بیٹے 19 سالہ نوجوان حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ لوگوں نے اس انتخاب پر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ نوجوان تھے ابھی، اور صحابی باقی جو ہے نا وہ ان کے درمیانی عمر کے اور زیادہ تجربے کار تھے، تو ان کو تھوڑا سا ہوا کہ ان کو سپہ سالار بنا رہے ہیں تو یہ تو نوجوان لڑکا ہے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں انشاءاللہ یہ اچھے طریقے سے چلائے گا۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن عباس کے بیٹے وقاص اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو عمر کو لشکر کی قیادت سونپ دی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت تو ابو بکر صدیق کو بھی بنا سکتے تھے، حضرت عمر فاروق کو بھی، باقی میں نے نام لیا، لیکن انہوں نے یہ جو کمان تھی وہ ان حضرت اسامہ کے کو سونپ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ شدید بیماری کے باوجود سر پر سرخ پٹی باندھے مسجد میں تشریف لائے اور ایک پرجلال خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں لوگوں سے یہ فرمایا، اے لوگو، تم نے اس لشکر کی قیادت کے متعلق جو کہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے والد کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہہ چکے ہو۔ اللہ کی قسم وہ بھی امارت کے لائق تھے اور مجھے محبوب تھا، اور یہ بھی امارت اور قیادت کے لائق ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش ہو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے ہوتے ہوئے، حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے، تو ان میں اتنی صلاحیتیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا، تو یہ تمہارے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرجلال خطاب سے مجمع پر لرزہ طاری ہو گیا۔ صاحب نے بیک زبان عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول کا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے، ہم اسامہ سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے نا ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ تو اس موقع کے اوپر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ میں ایک نوجوان کو جو ہے نا قیادت سونپ رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ادھر تو اللہ تعالیٰ معافی دے کہ کسی کو کوئی گریڈ ملنا ہو تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ غلط طریقے اپناتے ہیں، تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگے تو حضرت خالد بن ولید کو بھی پہلے سپہ سالار بنایا اور پھر بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا کے عام ایک جیسے سپاہی ہوتا ہے یا مجاہد ہوتا ہے اس رتبے پہ ان کو کام کرنے کا کہا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آئے گا، اور آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں۔